السلام علیکم، میں ہوں عبداللہ بخاری۔ ناظرین، پاکستان اپنے قیام سے لے کر اب تک صرف ایک چیز کو ترس رہا ہے اور وہ ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی۔ دیکھیں، جب تک اس ملک میں سیاسی استحکام نہیں آئے گا یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اب ہوتا کیا، الیکشنز ہوئے، ایک حکومت بنی، اس کا وزیر اعظم 2 یا 3 سال رہتا ہے، اس کے بعد پھر اس کا متبادل آ جاتا ہے، پھر کوئی اور وزیر اعظم آ جاتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا یہ ہوتا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے سیاستدان ہیں، جو ہماری پارٹیز ہیں، یہ عوام کے ووٹ سے زیادہ کندھوں اور ڈیل کی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں۔ اور میری اس بات کو آپ نوٹ کر لیں، جب تک یہ ڈیل کی سیاست زندہ رہے گی پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو آج اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے نون لیگ سے چودھری زاہد مسعود صاحب نے، یہ پی 215 سے ایم کے امیدوار ہیں، اور پی ٹی آئی سے حمزہ میتلا صاحب نے، یہ پی ٹی آئی ڈسٹرکٹ خانے وال کے پریزیڈنٹ ہیں۔ ناؤ موونگ فارورڈ ٹو دا کوسچنز۔ چودھری صاحب، 2018 میں آپ کا بیانیہ تھا کہ ووٹ کو عزت دو، وہ چلتا چلتا ٹھہرا کہ جی ساڈی گل ہو گئی ہے، ہماری بات ہو گئی ہے، تو یہ بیانیے کا اتنا جو بڑا شفٹ ہے، یہ سفر آپ کا کیسا رہا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کے سی نیوز کی ٹیم کو، آپ کو بخاری صاحب، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے مدعو کیا، عزت بخشی، اور اس کے بعد ووٹ کو عزت دو کا جو آپ نے سوال کیا ہے اس کا جواب میں آپ کو دوں گا کہ جی الحمدللہ باتیں کرنے سے نہیں، کام کرنے سے ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ آج بھی الحمدللہ ہمارے قائدین اور ہم ورکر ایک ہی جگہ پر، ایک ہی پوائنٹ پر کھڑے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی کھڑے رہیں گے۔ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ نہ کوئی سائیڈ آؤٹ ہوا ہے، نہ کوئی پیچھے ہوا ہے، یہ ہمارے ملک پاکستان کے میں کوئی ایک المیہ ہے کہ ایک ہوا چلتی ہے، ایک موضوع ڈسکس شروع ہوتی ہے، پھر وہ بڑھتی ہی جاتی ہے، ایک بات ہے۔ تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کسی نے ہمیں شیلٹر نہیں دیا، کسی نے ہم پر ہاتھ نہیں رکھا۔ الحمدللہ قائد میاں محمد نواز شریف صاحب جب 21 کو آئے ہیں، اس سے پہلے بھی باتیں یہی ہو رہی تھی کہ جی میاں محمد نواز شریف صاحب پاکستان نہیں آئیں گے، جبکہ ہم لوگوں نے کہا کہ نہیں وہ آئیں گے۔ تو میاں صاحب ابھی آئے ہیں، سب نے دیکھا ہے، اور ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ جو میاں صاحب نے 5 سال قبل شروع کیا تھا وہ آج بھی ہمارا، ہم اس پر قائم و دائم ہے، اور انشاءاللہ اسی بیانیے کے ساتھ ہم الیکشن کی طرف جائیں گے، اور عوام سے جو ہماری قربتیں محبتیں، جو عرصہ ایک بہت بڑا پیریڈ گزر چکا ہے، ہماری قیادت کی بہت ساری قربانی ہے اس ملک کے لیے، تو انشاءاللہ اس کو لیتے ہوئے آگے بڑھیں گے اور عوام کے پاس جائیں گے، اور انشاءاللہ 2/3 اکثریت حاصل کرتے ہوئے ہم پاکستان مسلم لیگ نون اپنی گورنمنٹ بنائے گی انشاءاللہ۔ لیکن سر، جو الیکشن سرویز ہو رہے ہیں وہ تو کچھ اور اسٹوریز بیان کر رہے ہیں، اس میں تو جو بھی حلقہ آپ کھولے وہاں پہ پی ٹی آئی کا ووٹر زیادہ ہے، تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ 2/3 اکثریت کے ساتھ چلے جائیں گے؟ سر آپ کیسے اتنے کانفیڈنٹ ہیں؟ جی بالکل کانفیڈنٹ ہے نہیں، الحمدللہ ہے، بالکل اچھے طریقے سے ہیں۔ یہ جو حلقہ کھولا جائے گا وہاں پر پی ٹی آئی کے ووٹر سپورٹر ہے، یہ تو دیکھیں ہر جگہ پہ ووٹر سپورٹر ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ساری جگہ پہ ہمارے ہی ووٹر سپورٹر ہوں گے، پی ٹی آئی کے بھی ہوں گے، پیپلز پارٹی کے بھی ہوں گے، جے یو آئی بھی ہے، اور ہماری بہت ساری جماعتیں ہیں، ٹی ایل پی بھی ہے، تو سبھی کے ووٹر سپورٹر ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ تو میدان اب لگنے والا ہے، اب تو باتیں کوئی لمبی چوڑی رہی نہیں ہے، اب تو انشاءاللہ 8 کو الیکشن ہے، تو الیکشن پر سب کو پتہ لگ جائے گا کہ کس کے ووٹر کہاں ہیں اور کس کا ووٹ کہاں ہے۔ جی بالکل۔ اچھا حمزہ صاحب، 2018 میں جب آپ کی حکومت بنی تو کہا جاتا تھا کہ جی کمپنی تو یہی چلے گی، اور پروگرام تھے کہ جی 2028 تک یہی حکومت رہے گی، ایک پیج کی بات بھی ہوتی تھی، پھر اچانک سے ایک پیج پھٹا کیوں؟ اسٹیبلشمنٹ سے آپ کی اختلاف کی بنیادی وجہ بنی کیا؟ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں مدعو کیا، اور دیکھیں آپ پی ٹی آئی کا دور اٹھا کے دیکھیں، 2018 والے الیکشن کے بعد جب پرائم منسٹر عمران خان صاحب بنے ہیں، خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ اس وقت کی آرمی چیف اور جو اسٹیبلشمنٹ ہماری ہے فوج کے، ایک آئیڈیل تعلقات تھے، اور پچھلے جو ان کا ٹینیور گزرا ہے 3 سے 4 سال میں انہوں نے بہترین کام کیا ہے۔ اس میں کرائسس آئے ہیں، کووڈ کا کرائسس آیا ہے، اور دونوں نے، فوج اور حکومت نے مل کے ایک ہی پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے ملک کو اس بحران کا مقابلہ کیا ہے، اور نہ صرف اس بحران کا مقابلہ کیا بلکہ اس سے نکالا ہے۔ جہاں پہ پوری دنیا اکانومیکلی کرائسس کا شکار تھی، انہوں نے اس کو ایک پیج پہ کھڑے ہو کے اس سے ڈیل کیا ہے۔ دیکھیں آپ بات کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پیج پھٹا کیوں ہے، دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا کوئی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی لڑائی ہے یا ہماری فوج کے ساتھ کوئی ایسے معاملات ہیں۔ آپ کسی بھی ملک کو دیکھیں
جب تک آپ اس ملک کی فوج مضبوط نہیں ہوگی وہ ملک ہی نہیں مضبوط ہو سکتا. ہمارا پی ٹی آئی کا تو یہ شروع سے موقف رہا ہے کہ ہم اپنی آرمی کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم ہمیشہ اپنے شہداء کو, ان کی قربانیوں کو, ان کو تعظیم کی نظر سے دیکھتے ہیں. تو یہ ایک مطلب کنسیپٹ بنایا گیا ہے ہمارے مخالفین کی طرف سے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی معاملات ڈسٹرب ہوئے ہیں. ایسا کوئی نہیں ہے. الحمدللہ فوج بھی ہماری ہے, یہ ملک بھی ہمارا ہے, یہ عوام بھی ہماری ہے, اور ہم ایک ہی پیج پہ ہیں. چلیں ٹھیک ہو گیا, لیکن جو حالات بتا رہے ہیں وہ تو کچھ اور بتا رہے ہیں, اور جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے وہ بھی کچھ اور چل رہا ہے. خیر سر چودھری صاحب, سننے میں یہ آ رہا ہے کہ نون لیگ الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے اپنے مرضی کی حلقہ بندیاں کر رہی ہے اور اپنی مرضی سے حلقے کاٹے جا رہے ہیں. ایون کہ آپ کی جو اتحادی پارٹی تھی پاکستان پیپلز پارٹی, وہ بھی اس چیز کی شکایت کر رہی ہے کہ انہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی. تو سر اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ جی دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ اس ملک میں پاکستان بنے ہوئے الحمدللہ 76 ایئرز ہو گئے ہیں. جتنے بھی الیکشن جب ہونے والے ہوتے ہیں یا جب ہونے کے بعد یا ہونے سے پہلے, یہ الزامات کا سلسلہ کوئی یہ نیا نہیں ہے, یہ ہمیشہ سے ہی چلتا ہے. اس کے بعد پھر دوسری صورت میں یہ جب الیکشن ہو جاتے ہیں, یہ معاملہ چلتے ہوئے الیکشن آ جاتے ہیں, الیکشن ہو جاتے ہیں, اور جو بھی پارٹی جیتتی ہے تو دوسری پارٹی کہتی ہے دھاندلی ہوگی. تو بات یہ ہے کہ یہ باتیں یہ ہمارے نظام کا, ہمارے سسٹم کا حصہ بن چکی ہیں. تو اس میں بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کوئی رونا روئے یا اس میں پی ٹی آئی کوئی وہ کرے, لیکن بات یہ ہے کہ جس ٹائم اللہ پاک نے جس کو عزت دینی ہوتی ہے انشاءاللہ اس کو ملنی ہی ہوتی ہے, چاہے ہم آپ کچھ بھی کر لیں. اور میرا خیال ہے کہ میں یہ دوستوں سے, اپنے پیپلز پارٹی کے, پی ٹی آئی کے سبھی لوگوں سے ریکویسٹ درخواست بھی کروں گا کہ میرا خیال ہے کہ ہمیں جس کو بھی اگر حکومت مل جائے یا جو بھی آ جائے اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے, نہ کہ ہمیں اس کی بعد میں پھر وہی بات آ جاتی ہے جی دھاندلی ہوگی تو دھاندلا ہو گیا. تو یہ رونا بھی میرا خیال ہے ہم لوگوں کو ختم کر دینا چاہیے. چلے سر, آپ نے دھاندلی کی بات کی, ایک چھوٹا سا سوال, کیا 2013 کے الیکشنز میں دھاندلی ہوئی تھی؟ جی 2013 کے الیکشن میں آپ دیکھ لیں کہ 2013 کا الیکشن بھی یہ کوئی اتنی پرانی بات نہیں ہے, ریسنٹلی ابھی کوئی 10 سال پہلے کی بات ہے. اس میں بھی جب یہ گورنمنٹ بنی ہے تو پیپلز پارٹی کے لوگ اور پلس پی ٹی آئی کے لوگ, انہوں نے بھی یہی بات کا واویلا کیا کہ دھاندلی. 8 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو مشرف صاحب جا رہے تھے, تو اس سے پہلے بھی یہی باتیں شروع ہوئی, جس میں ہماری پارٹی بھی نون لیگ بھی شامل تھی, ایک بات ہے. تو مقصد وہی بات میری آگے نا کہ جس ٹائم جو بھی پارٹی آتی ہے ووٹوں سے, عوام کی حمایت سے, تو جس ٹائم وہ اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے کہ جی وزیر اعظم نواز شریف یا وزیر اعظم عمران خان یا وزیر اعظم آصف علی زرداری صاحب XYZ کوئی بھی ہے, تو میرا خیال ہے کہ ہم لوگوں کو ایک اچھے دل سے, ایک اچھے اس سے مان لینا چاہیے کہ ہاں ٹھیک ہے جی یہ ہمارے وزیر اعظم ہیں. یہ تو بہت بڑی بات کر دی آپ نے. بخاری صاحب میں معذرت میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ بینگ اے پولیٹیکل ورکر, بینگ اے پی ٹی آئی کارکن, میرا بھی ہماری ساری جماعتوں سے یہی مطالبہ ہے کہ آپ بیٹھیں, آپ سب مل کے بیٹھ کے ایک ایسا الیکشن کا طریقہ کار طے کریں جس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. آپ پاکستان کی تاریخ کے جتنے بھی الیکشن اٹھا کے دیکھیں, کوئی ایک الیکشن ہمارا ایسا نہیں ہے جو متنازع نہ ہو. ایسا ہی ہے. الیکشن جیتنے کے بعد جو بھی پارٹی اقتدار میں آتی ہے اور اپوزیشن والی پارٹیز یا دھرنا دے رہی ہوتی ہیں یا مطلب اس کو اس پہ سپریم کورٹ جا رہی ہوتی ہیں. بالکل. تو بینگ اے پولیٹیکل ورکر ہماری یہی درخواست ہے سارے اپنی پارٹی لیڈران سے کہ آپ بیٹھیں, سارے بیٹھیں, ایک پیج پہ بیٹھ کے آپ یہ فیصلہ کریں کہ یہ طریقہ کار ہوگا, اس کے مطابق الیکشن ہوگا, جو بھی الیکٹ ہو کے آتا ہے وہ عوام کے ووٹوں سے آئے. بالکل. تو اس پہ تو ہم سارے ایک ہیں, اور یہ ہمارا مطالبہ ہر پارٹی سے, ہر پارٹی لیڈر سے ہے. بہت زبردست. اچھا حمزہ صاحب یہ بتائیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشنز قریب ہیں, لیکن پی ٹی آئی کی موسٹ آف دا لیڈرشپ یا تو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے یا پارٹی کو چھوڑ کے جا چکی ہے. تو ایسے میں الیکشنز کی اسٹریٹجی کیا ہے, جبکہ باقی پارٹیز تو میدان میں کودی ہوئی ہیں, آپ باہر ہی بیٹھے ہیں, تو الیکشنز کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ کوئی خفیہ پلاننگ ہے خان صاحب کی, یا اندر خانے کچھ چل رہا ہے, کیا بتائیں گے کیا؟ بخاری صاحب میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے کے جاؤں گا. آپ 9 مئی سے پہلے چلے جائیں, اور پنجاب میں ایک الیکشن کے لیے نومینیشن پیپر ہمارے مطلب ایک آیا تھا, شیڈیول جاری کیا تھا الیکشن کمیشن نے, جو کہ الیکشن نہیں ہو سکے تھے, جو وقت پہ ہونے چاہیے تھے. اس میں آپ دیکھیں پی ٹی آئی کی جو ٹکٹ اپلائی کرنے والے تھے نا, ایک ایک حلقے سے وہ 4 سے 5 امیدوار تھے. ہماری الیکشن کی تیاری مکمل ہے. اس وقت بھی ہمارے پاس ہر حلقے میں 3 سے 4 کینڈیڈیٹ ایسے ہیں جو کہ ریزرو پہ ہم نے ان کو رکھا ہوا ہے. الیکشن کی تیاری تو ہم فرسٹ ڈے سے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم تو مطالبہ کر رہے ہیں کہ الیکشن ہونے چاہیے.
الیکشن تو یہ کروا نہیں رہے نا, ہماری تو تیاری پوری ہے. اب آپ خود سوچیں کہ وہ جماعت جس کی الیکشن کی تیاری نہ ہو وہ مطالبہ کیسے کر سکتی ہے کہ پورے ملک میں الیکشن ہونے چاہیے. تو یہ اسٹریٹجی ہماری بنی ہوئی ہے. پہلے دن سے پی ٹی آئی کے جو ٹکٹ کا فیصلہ ہے وہ باقاعدہ لسٹیں بنی پڑی ہیں. وہ اب جیسے ہمارے نئے چیئرمین صاحب آئے ہیں وہ اسی کو فالو کریں گے جو شیڈول پہلے بنا پڑا ہے. اور ہاں, جو بالکل آپ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ہمیں چھوڑ کے گئے ہیں وہاں بھی ہم دیکھیں گے کہ جو امیدوار اچھا ہوگا, جو مضبوط ہوگا, جو اس مشکل وقت میں پارٹی کے نظریے کے ساتھ کھڑا رہے, انشاءاللہ پارٹی اس کو مطلب اوبلائج کرے گی اور انشاءاللہ ان کو ٹکٹ دی جائے گی. ماشاءاللہ جو چیئرمین صاحب آئے ہیں وہ بھی یہ بتاتے جائیں, میرے بھائی بیٹھے ہیں ساتھ, کہ وہ چیئرمین صاحب کہاں سے آئے ہیں اور کیسے آئے ہیں اور وہ اس کا تعلق کس جماعت سے تھا. دیکھیں اب میں اس پہ آپ کو کیا کہوں کہ بینگ اب دیکھیں آپ پولیٹکس پاکستان میں کر رہے ہیں, مجھے بتائیں کہ آپ کی نون لیگ میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کہاں سے آئے تھے؟ آپ جو آج کل آپ کی پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں وہ بھی پیپلز پارٹی سے آئے تھے. تو پھر آپ یہ بھی بتائیں نا کہ آپ کی پارٹی میں کہاں کہاں سے لوگ آئے ہیں. پولیٹکس میں دیکھیں رانا ثناء اللہ صاحب کو آئے ہوئے 77 سال ہو گئے ماشاءاللہ سے, اب وہ آج کے نہیں ہیں. آپ یہ بات دیکھیں ہمارے ایک وہ شخص جس کا کوئی نام نہیں ہے, جس کا کوئی وجود نہیں ہے, اس سے موسٹ سینئر لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, جن کا عمران خان صاحب خود کہتے رہے ہیں کہ جی یہ میرا رائٹ ہینڈ ہے, یہ میرا لیفٹ ہینڈ ہے, یہ میرے بازو ہیں. سر یہ دیکھیں شہباز سے بھی سینئر لوگ ہیں, تو وہاں پر پیپلز پارٹی کا بندہ لا کے بٹھا دیا جاتا ہے. یار ایک بات ہے, سوچنے کی بات ہے, یہ بھی ایک المیہ ہے, یہ ایک بات ہے اس ملک کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. ایک بات ہے آپ کے پاس ان کے جو لوگ ہیں, جو ان کی مین قیادت تھی, جو لیڈ کر رہی تھی, جو عمران خان کے ساتھ چانا بچانا کھڑی رہی ہے, اور بڑے عرصے کی میں جو ملتان کے حوالے سے جانتا ہوں, میں شاہ محمود صاحب, یہ کیا ہے؟ ایک بات ہے, دنیا جہان کی پارٹیاں بدلی ہیں ان لوگوں نے, دنیا جہان کے رنگ بدلے ہیں ان لوگوں نے. ایک بات ہے, یہ جاز جنجوا صاحب موسٹ سینئر آدمی ملتان کے, میرے ورکر بھائی, میرے دوست ہیں, ملتان کی پہچان ہے. انہوں نے جد و جہد کی 22 سال کی. ان کو آیا جس ٹائم 18 میں الیکشن آتا ہے اور پتہ لگتا ہے کہ ان کو اٹھا کے دریا میں پھینک دیتے ہیں وہ. تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک بات ہے. پارٹی کو چاہیے, کوئی بھی پارٹی ہو, چاہے ہماری نون لیگ ہے چاہے پی ٹی آئی ہے, کم سے کم ورکر کو تو عزت دو یار. ایک بات ہے, اس شخص کو دیکھیں انہوں نے کیا کیا, اٹھا کے پھر وہی پیراشوٹر اٹھا کے ساری پیپلز پارٹی کی قیادت جو تھی, آپ دیکھ لیں ماضی کا حصہ جو پیپلز پارٹی کے وزیر مشیر رہے ہیں, سارے کے سارے وہ اٹھا کے لا کے بٹھا دیے. ماشاءاللہ یہ تھی پی ٹی آئی. میں اس پہ جواب دینا. میرے دوست ابھی فرما رہے تھے کہ ورکر کو عزت نہیں دی جاتی پارٹی میں. ٹھیک ہے, یہ ایک پولیٹیکل ورکر ہی ہے جسے بانی تحریک انصاف نے لا کے اپنی کرسی پہ بٹھایا اور چیئرمین کا الیکشن لڑوایا. یہ ایک ورکر ہے. انہوں نے, حالانکہ ان کی بہنیں بھی موجود تھیں, وہ چاہتے تھے ان کو بھی الیکشن لڑوا سکتے تھے. ان کا بھانجا بھی جو ایکٹیو ہے پارٹی میں, انہوں نے اس کو بھی کوئی مین رول نہیں دیا ہوا. تو آپ اس پارٹی سے ہوتے ہوئے بات کر رہے ہیں جو کہ پرائم منسٹر باپ ہوتا ہے اور سی ایم آپ کا بیٹا ہوتا ہے. آپ اس پارٹی سے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم ورکر کو عزت نہیں دے رہے. تو یہ باتیں سر اس کو آگے بڑھاتے ہیں. اچھا سر چودھری صاحب, آپ سے میرا سوال ہے, نواز شریف صاحب اور ان کی بیٹی یہ سیاست کرتے ہیں کہ جی ووٹ کو عزت دو, لیکن دوسری طرف شہباز شریف مفاہمت کی سیاست کرتے ہیں. انہوں نے کبھی کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیان نہیں دیا. نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھ گئے, وہ فوج کے خلاف بیان دے رہے ہیں, ان کی یہ پالیسی چل رہی ہے. ان کی بیٹی مریم نواز ادھر کمپین چلا رہی ہے جی ووٹ کو عزت دو, اور دوسری سائڈ پہ شہباز شریف ان کے بیک ڈور پہ مذاکرات چل رہے تھے عمران خان کے دور میں, اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا کہ ان کو حکومت دی گئی. تو سر یہ دونوں بھائیوں کی سیاست میں فرق کیوں ہے؟ نون اور شین کی سیاست میں اتنا فرق کیوں ہے آخر؟ ایک کی سیاست مزاحمت کی اور دوسرے کی مفاہمت کی. سر کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں جی, آپ دیکھ لیں, ایک ہی فیملی کے ایک ہی باپ کی اولاد ہوتی ہے, وہ 3 ہوتے ہیں 4 ہوتے ہیں, کبھی کہیں 6 بھی ہیں. ایک بات ہے, سب کے نظریات کبھی آپ نے دیکھا کہ سب کے نظریات ایک جیسے ہوں؟ ایسا نہیں ہوتا. نظریات سب کے ہی چینج ہوتے ہیں. والد دیکھیں, میں نے بات کی کہ والد تو ایک ہی ہے نا جی, بالکل. آگے ان کے بیٹے ہیں 2 ہیں یا 3 ہیں یا 4 ہیں, ان کے دیکھ لیں, ذہن دیکھ لیں, ان کی ذہن کی عکاسی دیکھ لیں, وہ سب ڈفرینٹ ہوتی ہے. چاہے میں اپنے گھر کی بات کر لوں, میرے بڑے بھائی کی طبیعت اور ہے, میری اور ہے. باقی رہی بات پارٹی قیادت کی, میاں محمد نواز شریف صاحب دیکھیں, جس ٹائم لاسٹ ٹائم یہ جیل سے گئے ہیں لندن کے لیے, جب یہاں سے گئے ہیں, اس ٹائم دور حکومت پی ٹی آئی کا تھا, جب پلیٹلیٹس کم تھے. پلیٹلیٹس تو سبھی کے کم ہو جاتے ہیں, وہ تو چھوڑیں اس بات کو. تو اس ٹائم دور حکومت پی ٹی آئی کا تھا, وزیر اعظم عمران خان تھا. تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ کبھی بھی ان کو نہ جانے دیتے. اگر ان پہ کرپشن کے داغ تھے یا وہ کرپشن کا رولا انہوں نے ڈالا ہوا تھا, چور 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 مچائے شور, ان کا حساب وہی ہے, چور مچائے شور.
ٹھیک ہے. اگر وہ تھے اریسٹ تھے, جیل میں تھے, آپ کے پاس سے, آپ وزیر اعظم تھے پاکستان کے, آپ نے کیوں جانے دیا؟ لیکن سر آیا کہ آپ کو دیکھیں میری بات سنیں, اس میں ایک بات یہ تھی کہ یہ ہو رہا ہے کہ دیکھیں وہ کہتا تھا, یہ میری بات سنیں, یہ عمران خان صاحب کے الفاظ ہیں, کہتا ہے میں گھر جاتا ہوں, میں ٹی وی دیکھتا ہوں تو مجھے میری بیگم یا میری وائف بتاتی ہے کہ جی میں وزیر اعظم ہوں. کہہ رہا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں وزیر اعظم ہوں. یعنی کہ اس قدر نشئی آدمی ایک بات ہے, اس طرح کا آدمی جس کو یہ پتہ لگ رہا ہے کہ میں وزیر اعظم نہیں ہوں. یار یہ کیسی باتیں ایک بات ہے. وزیر اعظم ہے, وہ جیل میں ہے, وہ وہاں سے نکلتے ہیں لندن چلے جاتے ہیں. بھائی کیوں جانے دے رہے ہو آپ؟ لندن چلے نہیں جاتے, لندن بھیجا جاتا ہے. میری بات علاج کے لیے آپ نے پورے ملک کو سر پہ اٹھایا ہوا تھا آپ کی پارٹی نے کہ ہمیں علاج کی سہولیات دی جا رہی ہے. دیکھیں میری بات سنیں, یہ بات کرتے ہیں یہ بات کرتے ہیں, انہوں نے اتنے 3 ٹریلین پاکستان میں حکومت کی ہے اور انہیں یہ نہیں پتا کہ ایک ہاسپٹل ایسا نہیں بنا سکے جس میں اپنا علاج کریں. جو اس وقت کی رپورٹ تھی نا وہ یہ کہتی ہے کہ نواز شریف صاحب کا 83% دماغ کام کرنا چھوڑ گیا. اگر آپ ایک سائڈ پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان سو کارڈ آپ کے نظریے کے مطابق وہ نشئی ہے, تو ایک طرف پہ نشئی حکومت کر رہا ہے, تو سر جس کا دماغ 83% تک ختم ہو گیا ہے, اب اس کو واپس بلا کے وزیر اعظم کیسے بنا سکتے ہیں؟ سر اس بات کا چھوٹا سا جواب. آپ نے ان رپورٹس کو آج تک دیکھا ہے؟ جی سر میں نے اس کو پڑھا ہے, بالکل پڑھا ہے. نہیں, آپ اگر پڑھا ہے تو مجھے دکھا دیں کسی بھی جگہ پہ. سر میں آپ کو شو کے بعد دکھاتا ہوں, کسی سوشل میڈیا پہ مجھے واٹس ایپ پہ کمنٹس کر کے دکھا دیں کہ یہ وزیر اعظم. میری بات سنیں, جس ٹائم دیکھیں اگر انہوں نے نہ ہوتا تو وہ مریم کے ساتھ پاکستان میں انٹری ہی نہ ڈالتے. وہ کسی کے پابند تھے ایک بات ہے, یا وہ کسی سے ڈرے ہوئے تھے؟ وہ آیا اپنی بیٹی کے ساتھ, جیسے ایئرپورٹ سے نیچے جہاز سے اپنے اترا, ان کو اریسٹ کر لیا گیا, بیٹی کی موجودگی میں اریسٹ کیا گیا, جو اس ملک کا 3 بار وزیر اعظم رہ چکا ہے. ایک بات ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے تو کوئی وہ نہیں کیا. اگر یہی بات ہوتی تو میرا خیال ہے وہ لندن سے نہ آتے یا امریکہ سے نہ آتے. ٹھیک ہو گیا, جو بھی بات تھی وہ ملک پاکستان آئے ہیں, جیل کاٹی ہے انہوں نے. میری بات سنیں, صحبتیں برداشت کس نے کی ہیں ایک بات ہے, اور 6 ماہ 600 دن 650 دن 300 دن 400 دن ہمارے لیڈران نے جیلیں کاٹی ہیں. ہم نے بھی جیلیں کاٹی ہیں, یہ بات نہیں کہ لیڈران نے کاٹی ہیں, ہم نے بھی کاٹی ہیں. ہمارا 28 مئی یوم تکبیر کے حوالے سے میاں محمد نواز شریف نے ایٹمی دھماکے کیے ہیں, آپ کو پتا ہے, پوری دنیا کو پتا ہے اس بات کا. ہمارا ایونٹس نواز شہر میں ہوا, یہ 2020 کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. جلسہ ہم نے رمادہ ہوٹل کے سامنے جلسہ ارینج کیا, وہاں پر ہم نے سب لوگوں نے ایک پلان کیا کہ ہم نے جیسے نکلنا ہے ملتان کے لیے, اپنے قائد کے لیے. آپ یقین کریں 25 ڈیٹ کو, 28 سے پہلے 3 دن پہلے 25 کو مجھے میری فیملی کی موجودگی میں, جس میں میری ساس, میری خالہ تھی, میری والدہ بیٹھی ہوئی تھی, میری وائف بیٹھی ہوئی تھی, ان کی موجودگی میں چادر 4 دیواری کا تقدس پامال کیا. پولیس نے میرے گھر ریڈ کی, اور مجھے میرے بچوں کی موجودگی میں, جبکہ میرے بچے ایک دم سے بہت کنفیوز ہو گئے, وہ فیٹ اپ ہو گئے کہ یہ کیا ہوا, ان کو کیا پتا یہ کیا ہو رہا ہے. ایک بات ہے, ان لوگوں نے اٹھایا مجھے لیا پہ پھینکا, جا کے لیا کی جیلوں میں پھینکا انہوں نے. جبکہ اللہ معاف کرے, ہم نے تو کبھی فوج کے, ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم افواج پاکستان کے بارے میں کوئی ایسی بات کریں گے. ان لوگوں نے تو جو کیا ہے وہ ساری دنیا کے سامنے ہے, ہم نے تو کیا ہی ککھ نہیں تھا. ایک بات ہے, انہوں نے 28 سے پہلے ہمارے, میں نہیں کہ مجھے اٹھایا انہوں نے, میرے ساتھ میرے اور بہت سارے دوست ہیں مسلم لیگ نون کے, انہیں اٹھایا. 25 کو انہوں نے اٹھایا, 31 کا مہینہ تھا, مجھے آج تک یہ بھی یاد ہے کہ 30 کا بھی نہیں تھا, 7 تاریخ کو چھوڑا, 13 دن میں نے جیل کاٹی وہاں. میں اس پہ اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہتا ہوں شارٹلی. پہلے تو میں ان الفاظ کی مذمت کرتا ہوں جو انہوں نے میرے لیڈر کے بارے میں, مطلب آپ ایک نیشنل ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ایک سابق پرائم منسٹر کے بارے میں آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے. تو یہ آپ کو تھوڑا سا پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے میاں نواز شریف کے بارے میں یا ان کی فیملی کے بارے میں ہم نے کبھی اس طرح کی باتیں نہیں کی. ہاں, ان پہ جو کیسز ہیں ان پہ بات کریں, ان پہ جو الزام لگے ان پہ بات کریں, وہ آپ کا رائٹ ہے بڑا, لیکن اس طرح کے معذرت کے ساتھ آپ کو یہ ہو جاتا ہے. اچھا سر, حمزہ صاحب ایک یس اور نو میں جو چھوٹا سا آنسر کر دیں کہ ابھی جو چودھری صاحب نے بتائی کہ ان کی فیملی کے سامنے ان کو جیل میں پھینکا گیا, تو سر اس کا مطلب جو پی ٹی آئی کے ساتھ آج ہو رہا ہے, اس کو ہم یوں نہ کہیں کہ جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے, تو کیا یہ عین اسی کی مثال ہے؟ یس اور نو. میں اس پہ تھوڑا سا آپ کو پوائنٹ آف ویو دینا چاہتا ہوں. آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں, آپ پی ٹی آئی تو چلو ابھی 2018 کے بعد سے حکومت میں ہے, اس سے پہلے پی ٹی آئی تھی جب بھٹو صاحب کے ورکرز کے ساتھ یہ ہوا ہے, ان کو جیلیں, ان پہ سارے آپ دیکھیں پیپلز پارٹی کی ساری لیڈرشپ کو انہوں نے شہید کیا ہوا ہے. اس سے پہلے خان صاحب تھے, یہ خان صاحب کروا رہے تھے یہ سارا کچھ, یا 2014 والے جو دھرنے میں یہ سارا کچھ ہوا ہے اس وقت بھی خان صاحب تھے, وہ کروا رہے تھے. دیکھیں میں اس چیز کو کنڈیم کرتا ہوں
کہ چاہے وہ پی ٹی آئی کا ورکر ہو, چاہے مسلم لیگ نون کا ہو, یا کسی بھی پارٹی کا ورکر ہو, ورکر پہ کبھی بھی وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے. بالکل, کیونکہ وہ ایک پارٹی, وہ ایک نظریے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. ورکر کی عزت ہونی چاہیے. اور یہ پارٹی لیڈرشپ کی بات کر رہے تھے, دیکھیں خان صاحب نے میاں نواز شریف پہ یا میاں شہباز شریف یا ان کی مسلم لیگ نون پہ کوئی کیسز نہیں بنائے. کیسز ان پہ پہلے جو چل رہے تھے انہی کی پیروی ہوئی ہے. سپریم کورٹ نے ان کو خان صاحب کو کہتے ہیں ان پہ کیسز اسٹیبلشمنٹ نے بنائے ہیں, تو کیا یہ بات سچ ہے؟ یہ خان صاحب کا اپنا بیان ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف پہ کیسز بنائے ہیں. پاکستان میں اس کا شارٹلی جواب دینا چاہتا ہوں. پاکستان میں آپ دیکھیں کہ جو بھی وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, وہ سب کو پتہ ہے کہاں سے ہوتی ہے اور کون اس کے پیچھے ہوتا ہے, کون اس کو یوز کرتا ہے حکومت میں بیٹھے ہوئے. تو آپ سب کے سامنے یعنی وہی ڈیل والی بات آ گئی. چلیں سر, اچھا حمزہ صاحب آپ سے میرا سوال ہے کہ سننے میں آ رہا ہے کہ عمران خان اسٹریٹجی بنا رہے ہیں کہ لائرز کو ٹکٹیں دی جائیں گی, بہادر وکلا کو ڈھونڈا جائے گا اور ان کو ٹکٹیں دی جائیں گی. لیکن سر 2013 میں یوتھ کی بات ہوئی, یوتھ کو ٹکٹس نہیں ملی. 2018 میں بات ہوئی یوتھ کو, لیکن پارٹی کو ہائی جیک کر لیا الیکٹیبلز نے, پیراشوٹرز نے. تو سر آپ کو لگتا ہے کہ اب بھی وہی کچھ ہونے والا ہے؟ جنہوں نے پارٹی کے لیے ورک کیا ہے, جنہوں نے پارٹی کو ایوالو کیا ہے, ان کو ریٹرن میں کچھ نہیں ملنے والا؟ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. میں اس کو مطلب آپ کی بات کو فارورڈ کرتا ہوں کہ 2013 میں بھی خان صاحب کا نظریہ تھا, ہمارا پارٹی کا نظریہ تھا کہ ہم یوتھ کو آگے لے کے آئیں گے. 2013 میں جو سنیریو بنا وہ آپ کے سامنے ہے. جو ٹکٹیں دینے والے تھے اس میں خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے خود ٹکٹیں نہیں دی, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ انہیں خود دینی چاہیے تھی. جی بالکل. اور 2018 میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب میں علیم خان صاحب جو کہتے رہے ہیں کہ میں اب وہ اپنی پارٹی بنائی بیٹھے ہیں, یا جہانگیر ترین صاحب ہیں ساؤتھ پنجاب سے, وہ اپنا, یہ لوگ تھے جنہوں نے ہائی جیک کیا ہوا تھا پارٹی کو. انہوں نے ٹکٹیں دی ہیں, انہوں نے اپنے گروپ لے کے آئے. اب وہی دیکھیں, وہی لوگ جن کو انہوں نے ٹکٹ دلوائی تھی وہ سارے ان کی پارٹی میں چلے گئے ہیں. تو یہ خان صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ خود اس کو دیکھتے. لیکن انشاءاللہ اس دفعہ وکلا کو ٹکٹیں دی جائیں گی جنہوں نے بہادری کے ساتھ پارٹی کا ساتھ دیا ہے اور نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں. اور میری بھی پارٹی لیڈرشپ سے درخواست ہے کہ آپ ساؤتھ پنجاب سے بالخصوص ان نوجوانوں کو ٹکٹیں دیں جو پارٹی کے ساتھ کھڑے رہیں, اس مشکل وقت میں بھی پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. تو ہمارا بھی پارٹی سے یہی مطالبہ ہے, اور انشاءاللہ ہم پر امید ہیں کہ پارٹی اس چیز پہ کام کر رہی ہے اور ہمیں انشاءاللہ بھرپور چانس دیا جائے گا. پھر یہ نہ ہو کہ جیسے الیکٹیبلز نے ہائی جیک کر لیا تو اس بار وکلا ہائی جیک کر لیں پارٹی کو. نہیں, انشاءاللہ اس دفعہ ایسا نہیں اور ہوگا. تقریباً ہو چکی ہے. اچھا چلیں سر, پیراشوٹرز کی بات کی چودھری صاحب, جب سے پی ٹی آئی کو سائڈ لائن کیا جا رہا ہے تو آپ کی پارٹی میں بھی آپ جانتے ہوں گے, اس بات کو آپ ریکن بھی کریں گے کہ بہت سے پیراشوٹرز آئے ہیں. آپ کے اپنے حلقے میں پی پی 215 کی بات کروں تو آپ تو ورکر رہے ہیں, ڈے فرسٹ سے آپ نے اپنے حلقے کیا پورے ملتان میں آپ نے ورک کیا ہے. تو ابھی بھی آپ کو ٹکٹ کے لیے کنسیڈر کیا جا رہا ہے, اور آپ کے ساتھ جو پارٹی میں پیراشوٹرز آئے ہیں, شاہد محمود خان صاحب چاہے ہو جائیں یا جہاں زیب خان صاحب ہو جائیں اور علی حسن خان صاحب ہو جائیں, آپ کو لگتا ہے کہ ان پیراشوٹرز کو آنا؟ جی بخاری صاحب بالکل ٹھیک کہا آپ نے. یہ سارے لوگ بالکل پیراشوٹر ہیں, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. کہ جس ٹائم میاں محمد نواز شریف پر کٹھن ٹائم تھا اور شاہد محمود خان صاحب نون لیگ کی ٹکٹ سے جیتے تھے, ایم پی اے بنے تھے. اب آپ یہ دیکھیں کہ میں جیسے میں ورکر ہوں ویسے ہی شاہد محمود خان تھا. شاہد محمود خان کوئی اس سے پہلے کوئی ایم این اے نہیں تھا, کوئی وزیر کا بیٹا نہیں تھا, وہ بھی ہمارے جیسا ہی ہمارا دوست بھائی تھا. تو اگر اس کو ایم پی اے وہ بنا تو اس کے پیچھے کیا تھا؟ اس کے پیچھے میاں محمد نواز شریف کا نام تھا, اس کے پیچھے پاکستان مسلم لیگ نون کا نام تھا. ایک بات ہے, ٹھیک ہے, اس کو ٹکٹ دیا, وہ ایم پی اے بنا. اور جس ٹائم میاں محمد نواز شریف پر ایک کٹھن ٹائم شروع ہونے والا ہوا, جب ایک مشکل مراحل کی طرف ان کا پاؤں یعنی کہ جانا شروع ہوا, تو اس میں ان لوگوں نے بیگم کلثوم نواز صاحبہ, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, بیگم کلثوم نواز صاحبہ ملتان آئی ہیں. اور اس ملتان جس ٹائم یہ جلسے کے لیے کراچی انٹری ڈال رہے تھے جاوید ہاشمی صاحب اور یہ شاہد محمود خان صاحب, آپ یقین جانیے کہ ہم ورکرز ان کی گاڑیوں کے آگے لیٹے ہیں. اور باقاعدہ یہ بات نہیں ہے, یہ ملتان کی تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ ہم ان کی گاڑیوں کے آگے لیٹ گئے. ہم نے بڑی ریکویسٹ کی ہاشمی صاحب سے, ہم نے شاہد محمود خان صاحب ظاہری بات ہے ان کے ساتھ تھے کہ نہیں اس ٹائم جو ہے نا آپ ہمیں نہ چھوڑیں, ہم آپ کے ورکر ہیں, ہم نے آپ کو ووٹ ڈلوائے ہیں, ہم نے آپ کی الیکشننگ کمپین کی ہے, ہم نے آپ کو جتوایا ہے, آپ صوبائی اسمبلی کے ممبر بنے ہیں, وہ قومی اسمبلی کے ممبر بنے ہیں. لیکن ان لوگوں نے سب کو رد کرتے ہوئے یہ وہاں سے نکل گئے اور پارٹی کو انہوں نے چھوڑ دیا. تو اب جب انہوں نے چھوڑ دیا ہے تو یہ دوبارہ یہ انٹری ڈالتے ہیں اپنی, آگے ہیں دوبارہ ٹکٹ کے لیے بھی خواہش مند ہے 215 سے. شاہد محمود خان 215 سے کینڈیڈیٹ نہیں ہے بخار صاحب, یہ بھی میں آپ کے نوٹس میں ڈال دوں. ٹھیک ہے سر, وہ 216 سے بھی کینڈیڈیٹ ہے. اچھا 216 سے بھی کینڈیڈیٹ ہیں, 215 سے بھی ہیں اور 214 سے بھی ہیں.
انہوں نے صوبائی اسمبلی کے 3 جگہ سے کاغذ جمع کروائے ہیں اور قومی اسمبلی کے بھی انہوں نے کاغذ جمع کروائے ہوئے ہیں. کچھ نہیں چھوڑنا یعنی. ہاں انہوں نے کہا میں نے ککھ نہیں چھوڑنا ہے اس کا اس ملک کا اور ملتان کے عوام کا. تو 149 سے انہوں نے این اے کے کاغذ جمع کروائے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو ٹائم کی باتیں ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جہانزیب خان کی آپ نے ابھی بات کی ہے, ہمارے ایم پی رہے ہیں پیچھے, وہ ان کا بھتیجا حسن علی حسن صاحب, وہ بھی جی اب پر تول رہے ہیں پارٹی کے لیے کہ جی ہمیں ٹکٹ دیا جائے, ہم نے وہ کر لی ہے جی, بالکل ہم سائڈ آؤٹ ہو گئے ہیں, ہم نے حمایت ختم کر دی ہے. باقاعدہ انہوں نے اناؤنسمنٹ پریس کلب میں آگے کی ہے, ملتان پریس کلب میں, کہ جی ہمارا پی ٹی آئی سے کوئی واسطہ نہیں ہے. کہ یار 2 مرتبہ کے آپ ایم پی اے بنے ہیں, اگر کوئی کٹھن ٹائم اگر ان پہ آ گیا, میاں محمد نواز شریف پہ بھی آیا 99 میں آیا, ایک بات ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں 99 سے لے کے آگے تک وہ کرائسس میں رہے ہیں آج تک. 2013 میں پھر دوبارہ اللہ پاک نے ان کو دوبارہ وزیر اعظم بنایا, ہم تو آج تک ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. ایک بات ہے الحمدللہ, ہم کیا ہمارے بڑے بھی کھڑے رہے ہیں, ہمارے اور دوست بہت سارے ملتان کی تاریخ گواہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف کو نہیں چھوڑا ان لوگوں نے. تو آپ اس بات پہ پوری امید ہے کہ ٹکٹ آپ کو ملنے جا رہے ہیں؟ جی الحمدللہ میں پوری امید ہوں, اور میں میاں محمد نواز شریف صاحب سے قیادت سے درخواست کروں گا کہ آپ دیکھیں, آپ میرٹ چیک کریں. میں 215 کو نہیں کہہ رہا, ایک بات ہے, آپ ملتان کی عوام سے میرا سروے کروائیں, ملتان سے پوچھیں, ملتان کے لوگوں سے پوچھیں کہ اگر پارٹی کے لیے 5 سال پراپر کسی نے کام کیا ہے اور ایک ٹانگ پہ کھڑا ہوا ہے اور جس نے بے انتہا جد و جہد آج تک کی ہے, وہ چودھری زاہد ہے, اور مجھے ٹکٹ ملنا چاہیے. ایک بات ہے, آپ کا ایک بیان, اور یہ پیراشوٹر جو ہے جہانزیب خان علی حسن صاحب, اگر ان لوگوں کو ٹکٹ دیا جاتا ہے, قیادت اگر ان کو چوز کر لیتی ہے, یقین کریں میں آپ کے چینل کے توسط سے پہلی مرتبہ آج میں کہہ رہا ہوں, کیونکہ جبکہ میں نے ہمیشہ کہا, دیکھیں مجھے ٹکٹ نہیں ملتی, آصف رضوانہ کو ملتی ہے, ایک بات ہے, ہم ایکسیپٹ کریں گے اس کو. ہمارے کسی نون لیگ کے دوست کو ملتی ہے, میں اس کے ساتھ اپنے سے زیادہ کمپین کروں گا انشاءاللہ. اور ہر میرے میڈیا چینل پہ میری یہی بات, آج کی نہیں, پچھلے 3 سال پہلے کی یہی چل رہی ہے. جتنے اخبارات پرنٹ میڈیا میں خبریں لگی آج تک یہی بات ہے. اگر وہ ٹکٹ پیراشوٹر کو دیا گیا اور لوٹوں کو دیا گیا تو انشاءاللہ سب سے پہلے ان کے خلاف کمپین کا آغاز میں کروں گا, ان کے خلاف جھنڈا میں اٹھاؤں گا. ہم قطعاً ان لوگوں کو برداشت نہیں کریں گے. تو آپ آزاد لڑیں گے یا کسی اور پارٹی سے لڑیں گے؟ جی میں نہ آزاد لڑوں گا نہ پیپلز پارٹی جوائن کروں گا, یہ بات پکی ہے. میں میاں محمد نواز شریف کا کارکن ہوں, ورکر ہوں, اور انشاءاللہ میں ورکر بن کے کام کروں گا. لیکن یہ پیراشوٹر کو میں کبھی قطعاً ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے انشاءاللہ. یعنی آپ پارٹی کے اندر رہ کے ہی ان کے خلاف ریزسٹنس کریں گے؟ جی بالکل کروں گا. چلیں یہ میرا رائٹ ہے, یہ میرا حق ہے. ایک بات ہے, قربانیاں دی الحمدللہ, ہم نے ڈنڈے کھائے, ہم نے جیلوں کی صحبتیں برداشت کی ہم نے, اور پتہ لگے بعد میں نواب صاحب آ گئے ہیں اور فلاں صاحب آ گئے ہیں, یہ تو پھر ایک بات ہے. یہ تو چلیں یہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اچھا حمزہ صاحب, آپ سے سیکنڈ لاسٹ کویسچن ہے میرا, کہ اگر ان کیس نون لیگ کی دوبارہ حکومت بن جاتی ہے اور عمران خان صاحب کو لمبے عرصے تک جیل میں رکھا جاتا ہے, پھر تو پی ٹی آئی کا مجھے وجود ہی نظر نہیں آ رہا, تو کون لیڈ کرے گا پی ٹی آئی کو, اور پی ٹی آئی کیسے یہ سارا کچھ برداشت کرے گی؟ کیا کہتے ہیں اس بارے میں آپ؟ دیکھیں انہوں نے خان صاحب کو 4-5 ماہ جیل میں رکھ کے دیکھ لیا ہے کہ جس پی ٹی آئی کا گراف 60% پہ تھا, اب یہ پیپلز پارٹی کے رہنما کی بھی آپ نے آڈیوز ویڈیو سنی ہوگی کہ وہ اب 70 کراس کر چکا ہے, 70%. ٹھیک ہے, آپ خود کہہ رہے ہیں, آپ سن رہے ہیں. دیکھیں ایک چیز ہے, نظریہ کبھی بھی دفن نہیں ہوتا. لیڈر کو آپ تنگ دستی میں رکھ سکتے ہیں, جیل میں رکھ سکتے ہیں, لیڈر کو بند کر سکتے ہیں, لیکن لیڈر کا نظریہ کیسے بند کریں گے آپ, جو کہ عوام کے دلوں میں گھر کر چکا ہے. اب آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں, پاکستان کے عوام کی بات کرتے ہیں. آپ دیکھیں اس وقت جو ریزسٹنس عوام کر رہی ہے, ابھی آپ کے پی کے میں جا کے دیکھیں, ہمارے شیر افضل مروت صاحب ہمارے پارٹی کے سینئر نائب صدر ہیں, جس طرح وہ جا کے ایک مطلب چھوٹے چھوٹے شہروں میں جا کے وہ کنونشن کر رہے ہیں, اور اتنی زبردست ان کو فیڈ بیک مل رہا ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ جب الیکشن ہوگا, عوام تو انتظار کر رہی ہے کہ الیکشن ہو اور ہم اپنا شو کریں کہ ہم کیا چاہتے ہیں. تو ان کو الیکشن کروانے دیں, آپ کو لگ جائے گا پتہ کہ خان صاحب کو. چھوٹی سی بات سننے میں آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی الیکشنز کا بائیکاٹ بھی کر سکتی ہے, اس کی کتنی پروبیبلٹی ہے؟ دیکھیں یہ صرف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے خلاف, کیونکہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ مسلم لیگ نون جن کی یہ جو اب یہ نظریہ بنا رہے ہیں کہ ہماری ساڑھی گال ہو چکی ہے, ٹھیک ہے, وہ اب چھوٹی چھوٹی پارٹیاں جو نئی پارٹیاں بن رہی ہیں ان کے پاس جا رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ شہباز شریف صاحب گئے ہیں جہانگیر ترین صاحب کے پاس سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے. ابھی ٹی ایل پی سے بھی ان کی بات چل رہی ہے, یہ کاف لیگ کے پاس بھی گئے ہیں. تو یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا نظریہ نہیں ہے, لیکن یہ ڈرے ہوئے ہیں, ذہنی طور پہ یہ ڈرے ہوئے ہیں, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اس دفعہ عوام جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے. عوام کینڈیڈیٹ کو نہیں دیکھ رہی, اس دفعہ عوام دیکھے گی کہ ہم نے بلے پہ مور لگانی ہے. جبکہ لانے والے جو تھے نا, یہ بات میں ایک چھوٹے سے بھائی کی کاٹ رہا ہوں, دوست ہے میرے, بھائی ہیں, مہمان بھی ہیں, تو جو لانے والے تھے, جنہوں نے لانچ کیا ہے, جنہوں نے لا کے بٹھایا ہے,
وہ جاتے ہوئے جب اخیر ہوئی ہے انہوں نے خود کہا, انہوں نے کہا یار ہماری زندگی کی سب سے بڑی غلطی یہی تھی, ایک بات ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ جی ساڑی گل بنے گی یا ساڑی گل ہوگی, تو یہ کیا ایک بات ہے. تب کیا ہوا تھا 18 میں؟ چوہدری صاحب دیکھیں, اگر پی ٹی آئی کسی کے کندھوں پہ یا کسی کا سہارا لے کے آنا ہوتا تو 2001 میں جب مشرف نے الیکشن کروائے تھے, یہ سب کو پتہ ہے کہ مشرف نے عمران خان صاحب کو خود آفر کرائی تھی پرائم منسٹر بننے کی. بہت ایزی تھا, بہت ایزی تھا, وہ بن سکتے تھے. ماشاءاللہ یہ اس وقت کی بات کر رہے ہیں, مجھے وہ بھی ٹائم یاد ہے, تب وہ اپنی سیٹ بھی نہیں جیت سکے تھے. ایک بات ہے وہ یہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, 2001 میں خان صاحب ایم این اے پہلی دفعہ ایم این اے 2001 میں ہی بنے تھے. اس وقت ایم این اے تھے اور اس وقت انہوں نے جو پرائم منسٹر کے لیے ووٹ تھا وہ مولانا فضل الرحمان کے حق میں دیا تھا. میں آپ کو کریکٹ کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ. دیکھیں میری پوری پارٹی کی, آپ شیخ رشید لے لیں آج کل آپ, لیکن سر 2013 میں وہ دوسری بڑی پارٹی تھی اور 2018 میں وہ سب سے بڑی پارٹی. سر اسٹرگل ہے. اور ابھی جو سروے نظر آ رہا ہے اس میں تو پاکستان کی واحد پارٹی ہے. پاکستان کی تاریخ میں 2 پارٹی سسٹم کو ختم کیا تو پاکستان تحریک انصاف نے آ کے اور وہ اکیلا بندہ عمران خان, وہ اکیلے لڑتے آئے ہیں. 2013 میں آ کے عوام نے ان کا ساتھ دینا شروع کیا ہے. انہوں نے اپوزیشن میں بیٹھی ہے 2013 میں. آپ دیکھیں 2018 میں انہوں نے سیٹیں جیتی ہیں. آپ کہتے ہیں 2 پارٹی سسٹم کو ختم تو کیا, لیکن دونوں پارٹی کو لوگ بھی اپنے ملا لیے ہیں ساتھ, اور جو پی ٹی آئی کے اوریجنل فیس تھے وہ تو سائیڈ لائن ہے, ان میں سے تو کوئی نظر نہیں آتا. دیکھیں جب اکیلا بندہ وہ کرنے والا تو اس کے ساتھ یہ دکھ کی بات, بالکل میں اس بات میں ایز اے ورکر تو بالکل دکھ ہوتا ہوگا. ہاں بالکل, ورکر ظاہر سی بات ہے, مجھے بھی تکلیف ہے اس بات کی. میں تو پہلے یہ بات اس بات کا تو میں بالکل آپ کے ساتھ. کسی بھی سیاسی پارٹی کا جو اثاثہ ہوتے ہیں وہ اس کے اپنے ورکر ہوتے ہیں, جو نظریاتی ورکر ہوتے ہیں. کوئی شک نہیں. تو تحریک انصاف کو اس چیز کا بڑا نقصان ہوا ہے. آپ نے دیکھا ہے عدم اعتماد کی جو تحریک تھی اس میں ہمیں اپنے ہی لوگوں نے چھوڑا ہے. وہی لوگ تھے جو الیکٹیبلز تھے اور جو آپ کو پتہ ہے کہ کس لحاظ سے وہ آئے ہیں. کوئی جہانگیر ترین کے ریفرنس سے آ رہا ہے, کوئی علیم خان کے ریفرنس سے آ رہا ہے, کوئی پریز کھٹک کے. اب جہاز بھر کے لائے جاتے تھے, تب جہاز بھر کے لائے جاتے تھے. تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ وہ لوگ تھے جو ابھی آپ ساؤتھ پنجاب کی بات کر رہے ہیں. میں آپ کو ساؤتھ پنجاب کو بتا دیتا ہوں, وہی لوگ ہیں, وہی مسلم لیگ نون کی ٹکٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں. وہی, یہ تو پارٹی کو سوچنا چاہیے نا کہ اب چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو, پیپلز پارٹی ہو, پی ٹی آئی ہو. میرا بھائی فوراً سے پہلے 2 بندوں کا نام بتا دیں جو نون لیگ کے لیے ٹکٹ کے لیے وہ کر رہے ہیں اسٹرگل. احمد حسین ڈیڑھ, ان کو پتہ تو ہے, وہ میرے خیال میں احمد حسین ڈیڑھ نے تو سر وہ دور اقتدار تھا, عمران خان وزیر اعظم تھا, اس نے تو تبھی چھوڑ دیا تھا. ایک بات ہے سر, میں ملتان سے نام گنوا دیتا ہوں. ڈاکٹر اختر ملک صاحب آپ کی ٹکٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں, جاوید انصاری صاحب آپ کی ٹکٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, رانا قاسم نون صاحب. ڈاکٹر اختر ملک صاحب نے تو ابھی تک اناؤنس نہیں کیا نون لیگ کے لیے. اور سر دیکھیں میری بات, آپ بھی ملتان میں بیٹھے ہیں, میں بھی ملتان سے. ساؤتھ پنجاب کی پولیٹکس کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں, ہمیشہ وہی الیکٹیبلز ہیں جو ان کو جہاں نظر آتا ہے کہ ڈیل ہوئی پڑی ہے, یہ بھاگ کے اسی پارٹی میں چلے جاتے اقتدار کے لیے. اور میرے اور آپ کے جیسے ورکر پھر بیٹھے ہوتے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں. 2 سے زیادہ نام تو آپ نے بھی گنوا دیے ہیں, شاید محمود خان صاحب ہو گئے اور علی حسن خان صاحب, جہاں زیب خان صاحب ہو گئے. چلیں سر, وہ پر تولنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے اناؤنس نہیں کیا, بات یہ نہیں ہے. وہ انہوں نے باقاعدہ اعلان نہیں کیا, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نون لیگ کے اس میں آگے ہیں اور ہمیں ٹکٹ چاہیے. لیکن سر سیاست دان اسی سائڈ پہ جائیں گے جہاں پہ ہوا چلے گی, یہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے. اچھا, اب دونوں مہمانوں سے میرا آخری سوال, حمزہ صاحب پہلے آپ اس کا آنسر کر دیں چھوٹا سا, کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جاتے ہیں تو آپ اگلا وزیر اعظم کس کو دیکھ رہے ہیں؟ سمپل ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو عوام چاہ رہی ہے پاکستان کی, وہ صرف اور صرف عمران خان کو پرائم منسٹر دیکھنا چاہتی ہے. ان کیس جیسے وہ نہلی ہے, خان صاحب پہ نہلی ہے, تو آپ دیکھیں پھر بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی دور اقتدار میں آئے گی. وزیر اعظم عمران خان صاحب یا کوئی اور؟ کوئی بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی ان کا کھلاڑی. جیسے انہوں نے اپنی پارٹی اور وزیر اعظم ایکسیپٹ کر لیا, خان صاحب تو ابھی نااہل ہے نا, ان پہ کیس چل رہے ہیں. تو جیسے انہوں نے چیئرمین کسی اور کو بنایا ہے تو پارٹی میں سے وہ کسی کو بھی پرائم منسٹر بنا سکتے ہیں. نظریہ تو وہی ہوگا نا ہمارا. ہو سکتا ہے. چودھری صاحب کس کو اگلا وزیر اعظم دیکھ رہے ہیں؟ جی الحمدللہ, میں تو دیکھ نہیں رہا, میں نہیں دیکھ رہا, بلکہ پورا پاکستان دیکھ رہا ہے اس ٹائم, بلکہ پاکستان کے ساتھ پوری دنیا بھی دیکھ رہی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان انشاءاللہ 4تھی بار. یہ بھی مجھے کہتے ہوئے بڑا فخر محسوس ہوتا ہے, بڑی خوشی ہوتی ہے کہ 3ری نہیں, 2ری نہیں, پہلی نہیں, 4تھی بار. اب آپ یہ دیکھیں, اس 4تھی بار کی بات پہ آپ یہ دیکھیں, یہ بھی تو اللہ کی دین ہے نا, اللہ کی اطاعت, اللہ کی دین ہوتی ہے, جس میں بندے کو یہ ہوتا ہے کہ یار 1 مرتبہ بنا, 2 مرتبہ, یہ ریکارڈ ہوگا پاکستان کی تاریخ کا کہ میرا قائد میاں محمد نواز شریف 4تھی بار وزیر اعظم بنے گا. اور میں الحمدللہ, میں نہیں, پورا پاکستان میاں محمد نواز شریف کو 4تھی بار وزیر اعظم. اللہ کرے جو بھی بنے ڈیلیور کرے اس ملک کے لیے. آمین. اب یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے, اور اختتام میں ایک میسج کہ اس بار ووٹ جس کو بھی دیں گلی محلے کی سیاست سے باہر نکل کے دیں.
پاکستان کا سوچیں اور اس شخص کو دیں جو پاکستان کے لیے ڈیلیور کرنے کی اہلیت رکھتا ہو۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ عبداللہ بخاری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں۔ ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے۔ ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے۔ بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں۔